बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक तो नैब ने लीगी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम कार्रवाई करवाई है। राना सनाउल्लाह को ये लग रहा था कि उसको कोई रिलीफ मिला हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट में वो अपनी मर्ज़ी से केसेस को लगवाएंगे, लेकिन अब राना सनाउल्लाह की जो मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और घेरा तंग होता जा रहा है। और वो जो डेली मीडिया पर बैठ कर तकरीरें करते हैं अब हर तरफ से, उधर वो ANF का जो केस है उसमें भी जज ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की हुई है और इनके पहले ज़ामनों को तलब किया था, और उसके बाद अब ये जो नैब का केस है वो भी अब इसके गले पड़ गया। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि सूबाई वज़ीर सिब्तैन खान जो पाकिस्तान और पंजाब के ज़िला मियांवाली से MPA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो वज़ीर जंगलात थे, उनको गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई थी और उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था चिनियोट माइंस एंड मिनरल जो गैर कानूनी ठेकों का था, उस प्रोजेक्ट में जो चिनियोट माइंस एंड मिनरल के ठेके थे वो गैर कानूनी तरीके से दिए गए थे सिब्तैन खान की तरफ से, और ये अब नहीं दिए गए। ये 2008 से ये मामला पेंडिंग था, जिस पर शहबाज शरीफ ये कहते रहते हैं और अक्सर ये बात करते हैं कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, मैंने ये इंक्वायरी शुरू करवाई थी, मैंने ये एंटी करप्शन को ये मामला भेजा था, मैंने ये सारा कुछ करवाया था। तो वो मामला है, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर बने ये तब का मामला नहीं है, ये जब पहले वो वज़ीर थे 2008 में उनके ख़िलाफ़ ये केस बना था। उसमें आज समाअत थी जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब की अदालत में, और क्योंकि ये जब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत हो जाती है तो ज़मानत होने के बाद दोबारा ये सूबाई जो वज़ारत है उसका कलमदान संभाल लेते हैं। इनके साथ एक जो को अक्यूज़ थे अरशद वहीद, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे और वो कार्रवाई को फेस नहीं करना चाह रहे थे, तो अदालत ने आज उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। और क्योंकि उनका तल्लुक़ इस्लामाबाद से था तो इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म जारी किया था कि उनके घर के बाहर भी इश्तिहारात अवेज़ा किए जाएं, और आज जो एहतसाब अदालत है उसके बाहर भी इश्तिहारात अवेज़ा कर दिए गए हैं। और अदालत ने क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है जो मेन अक्यूज़ड हैं सिब्तैन खान और बाकी लोगों के ख़िलाफ़, तो 17 अप्रैल के लिए अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को ये कहा है कि वो जहां मिले उसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और मज़ीद अदालत ने नैब के जो गवाहान हैं उनको तलब कर लिया है, और अब 17 अप्रैल को इस केस के ऊपर समाअत होगी जो सिब्तैन खान के ख़िलाफ़ केस है। सिब्तैन खान इसमें ये दावा करते हैं कि ये सारे का सारा मामला शहबाज शरीफ ने उस वक्त बनाया था, शहबाज शरीफ ने मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा केस बनवाया, शहबाज शरीफ ख़ुद इसमें इन्वॉल्व थे, शहबाज शरीफ का इसके अंदर इन ठेकों में उनका हाथ था, लेकिन उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा सारे का सारा केस बनवाया। और वो कहते हैं कि मैं ये केस से बरी होकर फिर हिसाब लूँगा उन लोगों से जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा मुकदमा बनवाया था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से जब राना सनाउल्लाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है तो उन्होंने ये कहा है कि चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टर हैं और जो अपोजिशन लीडर है वो भी सिलेक्टर हैं। अब सिलेक्टर किसको वो कह रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी को। पहले मरीम नवाज़ ने जो बात की थी उस पर बिलावल जरदारी ने भी जवाब दिया था, फिर मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था और इनको ये लगा था कि ये मामला हल कर लेंगे, लेकिन वो मामला हल ना हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खेल खेल गई और ये नाश्ते करते रहे जाती उम्रा में। जाती उम्रा में जब इनके नाश्ते हो रहे थे वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर बन रहा था। अब राना सनाउल्लाह को ये ख़ास टास्क दिया गया है। राना सनाउल्लाह ने रात भी मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर बैठ के और आज भी इस पर जो बात की है और मुनाफिक जमात कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और ये कहा है कि उन्होंने अपनी सियासत को दफन कर दिया है, उन्होंने अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया है। उनके बाप, अब किन के बाप कहा जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि उनके बाप ने उनको जितवाया है और वो भी अब लाडले बच्चे हो गए हैं और वो ये सारे मामलात को उन्होंने भी मुका कर लिया है। ये कहना था राना सनाउल्लाह का, जबकि साथ ही फिर जो चौधरी मंजूर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जवाब दिया राना सनाउल्लाह को और राना सनाउल्लाह से ये कहा है कि आप कौन होते हैं हमारी सियासत को ये कहने वाले कि दफन हो गई, आप अपनी औकात में रहें और अपनी औकात में बात करें। आप मत भूलें कि आप मंशियात फरोश हैं और आपके ख़िलाफ़ मंशियात फरोशी के केसेस हैं। अब मामला इस हद तक चला गया है कि ये इतने
پرسنل لوگ ہیں کہ وہ ان کو منافق کہہ رہے ہیں اور وہ ان کو منشیات فروش کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ اپنے اپنے مفادات کے لیے یہ اکٹھے ہوئے تھے، جب ان کے مفادات ختم ہوئے یا ان کو ٹھیس پہنچی تو یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ دوسری طرف آپ کے علم میں ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ایک انکوائری جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں بدل چکی ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف، اور رانا ثناءاللہ نے 2 درخواستیں فائل کی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ ایک تو چیئرمین نیب کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے، اور دوسری درخواست ہے عبوری ضمانت کی۔ چیئرمین نیب کے دائرہ اختیار کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس میں رانا ثناءاللہ کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب نے یہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میرے خلاف بنایا ہے یہ بیسیکلی غیر قانونی ہے، اور یہ جو میرے خلاف انکوائری شروع کی گئی ہے اور اس پر جو مجھے طلبیاں کی جا رہی ہیں یا مجھ سے جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے یا میرے جو اثاثوں کو منجمد کیا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی یہ جو میرے سارے ایسٹس ہیں وہ جو میرے خلاف ANF کا کیس ہے اس میں یہ منجمد ہو چکے ہیں۔ اب جب ایک ادارہ، وہ بھی وفاقی ادارہ ہے، ANF بھی وفاقی ادارہ ہے، وہ پہلے ایک وفاقی ادارہ جب ایک معاملے پر کارروائی کر رہا ہو تو انہی پراپرٹیز پر دوسرا ادارہ کیسے کارروائی کر سکتا ہے، یہ سوال رانا ثناءاللہ نے اٹھایا۔ اب جو ANF نے ان کی پراپرٹیز کو منجمد کیا ہے وہ کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ کیونکہ منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث پائے گئے ہیں، ANF نے ان کو گنہگار لکھا ہے اور چلان سبمٹ کروا دیا ہے۔ اب جب ANF یا کوئی بھی اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اثاثے ان کے اس غیر قانونی دھندے کے بزنس سے بنائے گئے ہیں تو وہ ان کو منجمد کر دیتے ہیں۔ اب رانا ثناءاللہ کی پراپرٹی منجمد ہوئی پڑی ہے۔ اب جو نیب نے کارروائی کی ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ اس کا جواب دیں کہ یہ آپ نے نہ تو اپنے جو کاغذات نامزدگی تھے اس میں جمع کروائے، پھر آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، آپ اتنا عرصہ وزیر قانون رہے ہیں، آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے ہیں۔ نیب کے پاس ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس۔ اب آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس یہ ایک الگ چیز ہے، اور اثاثے چھپانا یہ الگ میٹر ہے، اور یہ نیب کا میٹر ہے، اور ادھر وہ اثاثوں کے خلاف بیسیکلی کیس نہیں ہے، بیسیکلی کیس ہے غیر قانونی دھندے کا، اور اس غیر قانونی دھندے میں جو ان کی پراپرٹیز ہیں ان کو منجمد کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس منشیات فروشی کے دھندے سے بنائی گئی ہیں، وہ الگ میٹر ہے۔ اب رانا ثناءاللہ اس کو مکس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پرپس کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی اور چیئرمین نیب کے جو مختلف جو ان کے اختیارات اس کو چیلنج کیا، اور وہیں پہ ضمانت کی بھی حاصل کی۔ اب رانا ثناءاللہ کی جو درخواست ضمانت ہے وہ 5 مارچ 2020 سے پینڈنگ ہے، اور جو پہلے وہ کرونا کی وجہ سے فکس نہ ہوئی، پھر جب فکس ہوتی تھی یا رانا ثناءاللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز آ جاتے تھے، یا رانا ثناءاللہ پیش نہیں ہوتے تھے، یا وہ کیس لیفٹ اوور ہو جاتا تھا، یا جج سب اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ اب تک تو رانا ثناءاللہ جو یہ سارے معاملے میں ریلیف لیتے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی وہ 22 مارچ تھی رانا ثناءاللہ کی، اور 22 مارچ کو جو آنریبل بینچ تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب موجود نہیں تھے۔ اب رانا ثناءاللہ کو یہ لگا تھا کہ کیونکہ 22 مارچ کو کیس لگا ہے اور جج صاحب موجود نہیں تھے، اب یہ کیس 2 مہینے 3 مہینے اور نکل جائے گا اور یہ کیس ابھی نہیں لگے گا۔ اور روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کیس لیفٹ اوور ہو جائے تو پھر وہ کیس بعد میں لگتا ہے، لیکن نیب نے اس معاملے کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، اور نیب لاہور ہائی کورٹ پہنچا ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف، اور نیب نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین نیب نے جب وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں ملزم کے، تو ملزم کا ضمانت پہ رہنا غیر قانونی ہے۔ جب تک ملزم کو گرفتار نہیں کریں گے ہم کیس میں آگے مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ ملزم کو ہم نے شامل تفتیش کرنا ہے، ملزم سے ہم نے جو ڈاکومنٹس نکلوانے ہیں، ہم نے کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے، ہم یہ ملزم گواہوں کو مینیج کر رہا ہے۔ ان ساری گراؤنڈز کی بنیاد پر، ان سارے الزامات کی بنیاد پر نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں چیئرمین نیب نے، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی استدعا پر جو رانا ثناءاللہ ہے اس کی جو درخواست ہے اس کو فکس کر دیا ہے 31 مارچ کے لیے۔ آج 27 مارچ ہے، 31 مارچ کو دوپہر 12 بجے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا رانا ثناءاللہ کی درخواست ضمانت پر۔ رانا ثناءاللہ کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ اصالتاً اور وکالتاً عدالت میں پیش ہوں، خود بھی عدالت میں پیش ہوں اور ان کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوں، اور آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہے
کہ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس پر عدالت نے، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ ہے یا ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں چلتا، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو آخری موقع دیا گیا تھا فائنل بحث کے لیے، اور جب میں نے آپ کو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بتایا تھا تو عدالت نے یہ کہا تھا اس سارے معاملے میں کہ اگر اگلی تاریخ پر آپ کا وکیل بحث نہیں کرے گا تو ہم فائل کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سی سی پی او لاہور نے پوری جو اس کو کور کیا ہوا تھا پورے لاہور ہائی کورٹ کے ایریا کو، اور نیب نے اپنی طرف سے گرفتاری کی ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 31 مارچ ہے اس میں دوبارہ، کیونکہ جو تیاریاں ہیں وہ تو نیب کرے گا، کہ کیا 31 مارچ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کا دن ہے، کیا 31 مارچ کو ان کی درخواست ضمانت خارج ہوتی ہے، یا 31 مارچ کو عدالت ان کی ضمانت منظور کرتی ہے۔ یہ معاملہ تو اب 31 مارچ کو پتہ چلے گا، لیکن یہ ایک درست جو ایک قدم ہے نیب کا اور چیئرمین نیب کا کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ کو مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا ہے اور 31 مارچ کے لیے ان کا کیس فکس کروا دیا۔ اب دیکھتے ہیں 31 مارچ کو رانا ثناءاللہ کے خلاف جو کیس ہے اس کی کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ 3 مارچ کو رانا ثناءاللہ کے خلاف فرد جرم عائد ہونا ہے ANF عدالت میں، اور وہ بھی میں نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے رانا ثناءاللہ کی کلاس لگائی تھی ANF کے جج نے 3 مارچ کو وہ ہے۔ اب یہ سارے معاملات میں اور سبطین خان کے خلاف جو ریفرنس ہے ان سارے کیسز میں مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔